اسی جس دین دی میں گلاں کرنا وہ دین بڑا ڈاڈا ہے. ہاں جی کلے ہوتے لاکھ روپے دا بیل بننا ہو رہے کیوں جی, اور حضور دی عزت واسطے کسی دی اکھاں پا کے گل کرنی ہو رہی. ہاں بیل بننا کیڑا آسان ہے, حرام کیوں جی. ہاں رشوت دے پیسے لوگوں کو بڑے, 2 نمبر مال دے پیسے لوگوں کو بڑے. ہاں جی میں تو ویکھ کے نا پریشان ہونا لوگوں کہ اس بندے نو کہو ہوتے کہاں خلیل و بنا, قربانی کے لیے یہ ایسے چڑھا ہو کر بیل پکڑ کے چل رہا ہے. اس نو کدی پوچھو حضور دی عزت واسطے بھی چلیا کیوں جی. اس نو قربانی دا مسئلہ سمجھ آیا کیونکہ وہ فریزر بھرنے سن تے رانا لینیاں سن تے دینیاں سن. اینو مسئلہ قربانی دا سمجھ نہیں آیا, اینو گوشت دا مسئلہ سمجھ آیا کہ 4 دن رج کے کھانا ہے. قربانی کا مسئلہ اس کو سمجھ آیا, ناموس رسالت کا مسئلہ کیوں نہ سمجھ آیا, اس کو انسانیت کا مسئلہ سمجھ آیا, مسئلہ ختم نبوت کیوں نہ سمجھ آیا, اس کو انسانیت کا مسئلہ سمجھ آیا, اس کو جناب ناموس رسالت کا مسئلہ کیوں نہ سمجھ آیا. میں اسی بات پر پریشان ہوتا ہوں کہ قربانی کے لیے لوگ بڑے بڑے جانور خرید کے ٹہلتے ہیں اور ان کو لے جاتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے خریدا. تو میں نے کہا کدی حضور کی عزت کے لیے بھی کسی کے سامنے گیا؟ یہ تو اس لیے تو دکھا رہا ہے کہ میرے پاس پیسے اتنے تھے میں نے یہ خریدا. اس کا تو دیکھنے والا جو کوئی نہیں ہوتا, اس پر تو ظاہری انعام بھی کوئی نہیں دیتا جو حضور کے لیے ایسے کرے. ہاں وہ تو مالک دیکھ رہے ہیں نا, اس کے لیے کبھی میں جڑے سنت ابراہیمی دے بڑے جناب تے حضور دی عزت دا انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں, انہاں واسطے میں شعر پڑھن لگا. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. اعلیٰ حضرت کہندے ہیں حضور جناب خلیل اللہ کتوں ہوندے, منا کتوں ہوندا, کعبہ کتوں ہوندا. ہوتے کہاں کا خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ہاں جے حضور تسی نہ ہوندے تو پھر کعبہ کتوں ہوندا, منا کتوں ہوندا, جناب خلیل اللہ کتوں ہوندے, قربانیاں کتوں ہوندیاں, جناب اسماعیل نو لٹایا کتوں جاندا. اے حضور تسی آئے تے ساریاں چیزیں مارز وجود چاہیے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی. اگے اعلیٰ حضرت پھر کی گل کی تھی, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرود معنی میں آج تک بیان نہیں کیتا. میں بیان کرا تو جناب لگ پتے جان فرود معنی. جس قوم نو مسئلہ ختم نبوت نہ سمجھ آیا, کیوں جی جس قوم نو ناموس رسالت دا مسئلہ 7 سال سمجھ نہ آیا, سانو پھر تقریر کرنی پیندی, اس قوم نو فرود معنی کی سمجھائی. ہاں جی بالکل ہے, میں تو انہا پکی بات کر رہا ہوں. مسئلہ سمجھ آوے تو ایک لفظ نال بھی آ جاندہ, ہاں جی نہ آوے تو 7 سال ساڑیاں تقریرہ نہ بھی چھڑو جی. ہمیں مولوی فرمایا عید والے دن کے اندر, مارک والے دن, پہلا دوسرا تیسرا, پہلے دن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن قرط راوی ہیں, کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ کے دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے افضل دن بڑی عید والا دن ہے. تو کہا کہ یہ یوم نار والے دن اللہ کے ہاں ابن آدم کا سب سے جو محبوب عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا. فرمایا اس لیے کہ قیامت والے دن یہ جو قربانیاں ہیں یہ اپنے سینگوں سمیت آئیں گی, اپنے بالوں سمیت آئیں گی, اور اپنے کھروں سمیت آئیں گی. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ. تو حضور نے فرمایا کہ قربانی, آگے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا, اس کے بعد فرمایا قربانی خوش دلی سے کیا کرو, قربانی خوش دلی سے کیا کرو, اس لیے کہ قربانی کا خون بعد میں زمین پر گرتا ہے, اللہ کے ہاں وہ پہلے قبول ہو جاتی ہے. استفرحوا ضحایاکم فإن مطایاکم علی الصراط. حضور نے فرمایا کہ اپنی قربانیاں تر و تازہ اور صحت مند خریدا کرو, اپنی قربانیوں کو صحت مند بنایا کرو, موٹا تازہ کیا کرو. فإنها مطایاکم علی الصراط, اس لیے کہ یہ پل صراط تمہیں سواریوں کا کام دیں گی. آگے میرے آقا نے فرمایا ان البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ. حضور نے فرمایا گائے کی طرف, یعنی گائے کے اندر بھی 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں, یعنی گائے 7 بندوں کی طرف سے ہو سکتی ہے, اونٹ بھی 7 بندوں کی طرف سے ہو سکتا ہے. من ذبح قبل الصلاۃ فانما یذبح لنفسہ. حضور نے فرمایا جس نے نماز عید پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا
اس نے اللہ کے لیے قربانی نہیں کی، اس نے اپنی ذات کے لیے گوشت بنایا۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ قد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے قربانی کی نماز عید پڑھنے کے بعد، اس کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول ہے اور اسلام کا یہی راستہ ہے۔ ایام التشریق، لو جی کھان پین، کباب، پاوے، مچھلیاں، دستیاں، یہ تو گل ٹھیک ہے، میرے آقا نے جو فرما دیتا اتنے اسی تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن حضور نے ایک تیسری گل بھی فرمائی۔ آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ حضور نے فرمایا یہ جو ایام تشریق ہے یہ کھانے کی بھی دن ہے اور پینے کے بھی دن ہے، کھانے پینے، لیکن آگے فرمایا وہ ذکر اللہ، لیکن اللہ کے ذکر کی بھی دن ہے۔ ادھر تکے بنائے جا رہے ہیں، ادھر نماز، جناب نماز دا ٹائم جا رہا ہے، اذان ہو رہی، گپا ماری رہی، ہوش ہوش کیتی جا رہی، اوہ جی قربانی کا گوشت۔ تو میرے آقا نے 3 باتیں فرمائی ہیں، ہاں پورے اسلام کی بات مانو۔ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، فرمایا یہ ایام تشریق یہ اللہ کے ذکر کی بھی دن ہے۔ آگے حضور نے فرمایا عرفہ کی صبح کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخری یعنی نماز عصر تک کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جی پہلا فرمایا یہ جو تمہاری قربانیاں ہیں ان کو بیکار نہیں سمجھنا، کل قیامت والے دن ان کے سینگوں کی قیمت بھی پڑے گی، ان کے بالوں کی قیمت بھی پڑے گی اور ان کے پاؤں کی قیمت بھی پڑے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ مِّنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو خون ہے نا جو تم قربانی والے دن جانور کے اندر سے نکلتا ہے ذبح کے وقت، فرمایا یہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں جس مقام پر اس نے قبول ہونا ہوتا ہے نا، قبل ان یقع بالارض، یہ اس مقام پر یہ تمہارے خون جو ہے پہنچ چکا ہوتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے۔ پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کہ ہاں اس کا اتنی مقبولیت ہے کہ فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، حضور نے فرمایا پھر قربانی تم نے خوش دلی سے کرنی ہے، صرف ایک سر سے اتارنے والا بوجھ نہیں کرنا، ہاں جی خوب خوش دلی سے اس کو کرنا ہے، بڑی جان اور دل لڑا کے، اور بڑی خوشی خوشی لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر رہا ہے۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استفرحوا ضحایاکم فإنھا مطایاکم علی الصراط، حضور نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کو تم نے صحت مند بنانا ہے، موٹا کرنا ہے، خوب موٹا کرنا ہے تم نے۔ استفرحوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو تم نے خوب موٹا تازہ کرنا ہے، صحت مند بنانا ہے۔ کیوں؟ فإنھا مطایاکم علی الصراط، حضور نے فرمایا اس لیے کہ پل صراط پر یہ تمہیں سواریوں کا کام دے گی۔